اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم تمام قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے، جس سے میں نے کافی ساری چیزیں آپ تمام کو پہلے بتا دی تھیں۔ ابھی میں اس کے آگے جو ہے بڑھوں گی، اور جس نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کا فرق کیا ہے، تو ہم لوگ آج وہ جانیں گے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں ہی کیا ہے، وہی الہی ہیں، یعنی کہ یہ دونوں جو ہے اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، دونوں کی اطاعت جو ہے ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کی عبادت خدا کی طرف سے ہے اور مضمون بھی، یہ دونوں چیزیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ گویا جس طرح حضرت جبرائیل امین نے آ کر سنایا، اسی طرح کیا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اب اس مضمون کا رب کی طرف آنا بطور الہام ہوتا ہے یا پھر فرشتہ ہی جو ہے اس کو عرض کرتا ہے، لیکن اس کی ادا جو ہے، اس کو بتانے کا جو طریقہ ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اپنا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کی تلاوت نماز میں بجائے قرآن شریف کے نہیں ہو سکتی۔ ہم سوچیں کہ بھائی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو بھائی ہم قرآن شریف میں جب ہم لوگ نمازیں پڑھیں تو حدیث کو کیوں نہ پڑھ لیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل جو ہے مضمون پر ہوتا ہے اور تلاوت جو ہے الفاظوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن پاک بالکل مکمل کتاب ہے، لیکن اس مکمل میں سے مضامین حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ مضامین اس کا پورا سمجھنے کے لیے، تو اسی طرح سے نا مکمل انسان کی بھی ضرورت ہے، اور وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر قرآن پاک سے مسائل ہر شخص نکال لیتا تو اس کے سکھانے کے لیے پیغمبر کیوں بھیجے جاتے؟ تو اس کی پوری جو ہے انشاءاللہ تعالی بحث آگے آئے گی۔ اور جس طرح قرآن شریف ہوتے ہوئے حدیث پاک کے ماننے کی ضرورت ہے، اور حدیث کے ماننے سے قرآن کا کوئی بھی نقصان نہیں، یا پھر ایسا نہیں ہے کہ قرآن ناقص ہونا لازم نہیں ہے، اور اسی طرح کیا ہے، حدیث اور قرآن کے مانتے ہوئے ہم جیسوں کو فقہ کے ماننے کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ مسئلے مسائل جو بتاتے ہیں ان کو ہی ماننے کی ضرورت ہے، مسئلے مسائل کو بھی جو ہے ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور فقہ کے مان لینے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ قرآن اور حدیث جو ہے ناقص ہوں گے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے عام حکم فرما دیا، کیا فرما دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے علماء اور مجتہدین کی بھی۔ تو یہ بھی خیال رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل جو منقول ہو جائے وہ حدیث ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ حدیث ہے۔ ہمارے لیے لائق عمل ہونا یا پھر نہ ہو، مطلب ہم وہ اس کو کر سکتے ہوں یا پھر نہ کر سکتے، وہ سب کیا ہے، حدیث ہے۔ مگر سنت صرف ان اقوال کو، یعنی کہ ان چیزوں کو کہتے ہیں، وہ چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کون سی چیزیں؟ وہ اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہوں، جیسے کہ 3 سانسوں میں پانی پینا، تو یہ کیا ہے، ہمارے لیے لائق عمل ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا۔ تو سنت وہ کیا ہے، سنت کیا ہے کہ وہ ہے جو ہمارے لیے جو ہے لائق عمل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے، کیونکہ وہ سنت ایسی جس کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے کر پائیں گے، کیونکہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت جو ہے لازم ہے۔ لہذا دنیا میں کوئی بھی شخص نہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیثوں پر عمل کرنا ناممکن ہے، اور ہاں اہل سنت ہو سکتا ہے، کیونکہ سنتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قرآن شریف کہاں لکھا تھا؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا، جو لوح محفوظ جو سب سے اوپر آسمان پر ہے، تو وہاں سے جو کیا ہے، پھر لوح محفوظ جو سب سے پہلے آسمان پر لایا گیا، پھر وہاں سے 30 سال میں آہستہ آہستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہیں تھا، یعنی کہ جیسے لوح محفوظ سے قرآن پاک لکھا تھا اس حساب سے نہیں تھا، کیونکہ یہ جو نزول تھا نا، یہ بندوں کی ضرورتوں کو دیکھ کر تھا کہ کس چیز کی بندوں کو ضرورت ہے، کس چیز کا انہیں جو ہے، کون سے احکام جو ہے اب انہیں بتانا ضروری ہے جس سے وہ گناہ سے بچ جائیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی وہی آیت جو ہے نازل ہو جاتی تھی۔ مثلا اگر جیسے اول ہی سے شراب کے حرام ہونے کی آیت اتر آتی تو یقیناً جو عرب کے مسلمان کو دشواری ہوتی، کیونکہ وہاں جو ہے عام طور پر جو ہے شراب ہی پی جاتی تھی۔ اسی طرح جو ہے سارے احکام کو سمجھ لو، لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے نگاہ پاک لوح محفوظ وغیرہ پر بھی تھی، یعنی کہ حضور جانتے تھے کہ لوح محفوظ پر کس طرح جو ہے قرآن پاک ترتیب سے لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے آپ
ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کر دینے تھے. مطلب یہ آپ کہہ دیتے تھے یا آپ بتا دیتے تھے کہ اس طرح جو ہے کہ یہ والی آیت یہاں آپ جو ہے لکھ دیجئے, یہ والی آیت یہاں پہ جوڑ دیں, کیونکہ یہ والی آیت اس والی سورت کا حصہ ہے, کیونکہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کون سی سورت کون سی آیت کی ہے, یا پھر کون سی آیت کون سی سورت کی ہے. تو اسی طرح کہ جو حضرت کاتب تھے, یعنی کہ جو کاتب وحی تھے, جو قرآن پاک کو لکھ رہے تھے, ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ آیت جو ہے فلاں فلاں سورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھو, اور ترتیب جو ہے جو مطلب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی. یعنی کہ جو جیسے ہم لوگ کے پاس قرآن پاک ہے وہ بالکل ویسا ہے جیسے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے, لیکن نازل ترتیب سے جیسے کہ لوح محفوظ پہ ابھی جیسے ہمارے پاس جب ہم سب سے پہلا پارہ کھولتے ہیں تو کون سی سورہ دکھتی ہے؟ سورہ فاتحہ دکھتی ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی, ہاں لکھی ضرور تھی سورہ فاتحہ لوح محفوظ پہ سب سے پہلے, لیکن یہ نہیں تھا کہ وہی سورہ نازل ہو گئی. جس حساب کی ضرورت تھی وہ والی آیت آتی گئی تھی, تو وہ چاہے بیچ میں سے آئی ہو چاہے کیسی بھی آئی ہو. تو ایسے جو ہے, لیکن حضور کو معلوم تھا کہ ترتیب کیا ہے لوح محفوظ کی, تو آپ جو ہے نا ویسے قرآن پاک کو صحابہ کرام کو بتاتے گئے, اس طرح سے وہ پھر ویسے ہوتا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کا میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. تب تک کے لیے آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.